حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی وہ ان کے خاص شاگرد تھے. تو بہرحال وہ سالہ سال لکھنؤ میں رہے اور بہت سارے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا قوم سے. اور پھر حضرت سید احمد شہید کا معاملہ جو ہے وہ بھی یہاں آیا اور یہاں رہا اور ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ یہی رہ گئے. یعنی جو بستی ہے یہاں پر قافلہ کے نام سے اسی بستی میں وہ لوگ ٹھہرے تھے اور بہت سارے ان کے عزیز و اقارب وہ یہیں رہ گئے. تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے جو فیکلٹی آف حدیث شعبہ حدیث کے جو ہے تقریباً 18 طلبا جو ہے یہاں آئے ہیں اپنی یہاں ٹاؤن کی جو لائبریری ہے اسے دیکھنے کے لیے اور بھی جو یہاں علمی آثار ہیں اس سے فیضیاب ہونے کے لیے. تو بہرحال ہم لوگ کی جو پروگرام میں یہاں کی جو ایک عظیم الشان جو ہے تاریخی جو وہ ہے جامع مسجد ہے تو وہ بھی تھا. وہاں سے فارغ ہوئے ہم لوگ ٹاؤن کی لائبریری سے تو ہم لوگ یہاں آئے. یہاں آ کر سب دیکھا ہم لوگوں نے. پھر ہمارے جناب اصلاح الدین صاحب خضر یہ آئے تو انہوں نے دیکھ کر بڑے والہانہ انداز سے ہماری طرف بڑھے. جانگیری اور معانقات کیا اور مسافات کیا اور فکر کی تھی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں اور حدیث شریف کی فلاں کتاب میں نے پڑھی ہے. استاد تو پڑھاتا ہے لیکن طالب علم جو ہے ہر استاد کو پہچانتا ہے لیکن استاد نہیں پہچانتے ہیں. تقریباً 45 سال سے میں وہاں 79 سے میں وہاں دارالعلوم میں ہوں. تو بہرحال انہوں نے پڑھ کر وہ کیا مولانا علی میں ایک بات کہتے تھے کہ یہ جو طلبا پڑھتے ہیں جنہیں آپ لوگ پڑھاتے ہیں اساتذہ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی توجہ دینا. ان میں سے پتہ نہیں کون کہاں کیا بنے گا. کوئی امام اپنے وقت کا امام ہوگا, کوئی محدث ہوگا, کوئی مفسر ہوگا, کوئی کسی بڑے شہر کی جامع مسجد کا امام خطیب ہوگا. تو بہرحال تو ہم لوگ بھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے جو طلبا ہیں ان کو بھی اپنے بالکل بچوں کی طرح اور انہیں بالکل عزیز سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے عزیز ہیں, ہمارے شاگرد ہیں اور انہوں نے ہمیں پہچانا اور پھر اپنے کمرے لے گئے, وہاں استقبال کیا. باہر کر کے ان کی یہ درخواست ہے کہ ہم کچھ چند منٹ آپ کا لے لیں گے. ایک تو بات ہے کہ ہم لوگ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ توفیق کی بات نہیں ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ آپ کو بازار میں جائیں گے, مسجد کے باہر جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی مغرب کی, تو کہیں گے نہیں وہاں پہ ابھی تو نہیں پڑھی, چاہے وہ دکان ہو چاہے کہیں ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کو سب کو یہاں کھینچ کر لائے اور دن رخصت ہو رہا ہے اور رات آ رہی ہے اور ہم لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف کی صورتوں میں ایک سورت کا نام ہے سورہ مومنون. سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 8-10 صفات کا وہ اہل ایمان جو کامیاب ہیں تو اہل ایمان کی کامیابی کے کچھ 8-10 صفات بیان کیے ہیں. اتنی تو تفصیل نہیں ہے. انشاءاللہ پہلی صفت کو میں بیان کروں گا اور انشاءاللہ ہمارے اصلاح الدین صاحب آپ کو باقی صفات جو ہے ایک صفت پر انشاءاللہ روشنی آئندہ پروگراموں یہ دیتے رہیں گے. یہ ان کے ذمہ یہ کام سپورٹ کر کے جا رہا ہوں. اگر نہ دیں تو آپ ان سے مطالبہ کیجیے گا کہ آپ کے استاد جو ہے آپ کے ذمہ جو کام لگا کے گئے ہیں آپ نے اس ذمے کو دیا نہیں, چاہے ذمے میں دیں چاہے آپ لوگوں کے کسی بھی نماز کے بعد جو ہے وہ بیان کریں. تو پہلی صفت بتا بیان کی قد افلح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بلا شبہ دارین کامیاب و کامران اور بامراد ہیں وہ اہل ایمان جن کی یہ سب صفات کوالٹی بیان کی گئی. اس میں پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کامیابی کی شرط کیا ہے؟ پہلی کہ ہم صحیح معنوں میں پر اللہ تعالیٰ کی نظر میں, انسانوں کی نظر میں نہیں, جماعتوں کی نظر میں نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کتنے ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کامیابی کی کیا شرط ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلی شرط یہ بیان کی گئی ہے
کہ میرا شبہ کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں دل لگاتے ہیں، جن کا نمازوں میں دل لگتا ہے۔ دراصل جو نماز ہے ہم لوگ نے اس کو ایک روٹین ورک بنا دیا ہے۔ آئے ہم اس کام میں لگے ہیں، کسی کام میں لگے ہیں، اچھا ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی بنا ہے، دنیا بھر کے کاموں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے ہم لوگ مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اب غور کیجیے احادیث کی روشنی میں کہ نماز میں دل کیسے لگتا ہے اور نماز میں دل کیسے لگے آپ کا۔ اس کے لیے کچھ باتیں ہیں جس کا تعلق نماز کے باہر سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق ظاہری باتوں سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق اندرونی اور مادی باتوں سے ہے۔ اسے سمجھ لیجیے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور نماز میں آپ کا دل لگ گیا تو آپ کی ساری زندگی آپ کی سنور گئی۔ اس لیے کہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے وہ کیا چیز؟ نماز کے اندر کامیابی اور نماز کے اندر دل کا لگ جانا، سمجھا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ کامیابی کی حدیث شریف میں کہا گیا ہے اور کی روایت کے اندر کہ 7 وہ خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سائے مندر پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس میں ایک وہ شخص رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک وہ آدمی جس کا دل جو ہے کس سے؟ مساجد سے لگا ہوا ہے۔ مساجد سے لگا ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کی نماز میں پڑھ کر مسجد میں رہیں اور ظہر کی نماز کا انتظار کریں اور ظہر کی نماز دکان چھوڑ کے آئیں تو آپ یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں اثر کا انتظار کریں، نہیں، بلکہ آپ جہاں جس کام میں لگے ہیں آپ کو آپ کے فکر لگی رہے کہ اب ہم جاتے ہیں ہم کو ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو ہم کو جانا ہے، اب اثر کا وقت ہے، آپ ہیں دکان پر لیکن دل آپ کا یہاں لٹکا ہوا ہے، کہاں؟ ظہر میں اٹکا ہوا ہے۔ ظہر پڑھنے کے بعد آپ اثر میں اٹکا ہوا ہے، سارے کاموں کے ساتھ اور سارے زندگی کی تمام جھمیلوں کے ساتھ وہ کامیاب ہے۔ بہرحال تو نماز کے اندر دل لگنے کے جو اس کا نماز کے باہر سے اب یہاں سے چلیے، عام طور پر ہم لوگ دوڑتے بھاگتے آتے ہیں اور جلدی سے وضو کیا اور نماز میں شامل ہو گئے، ایک دم خالی ذہن ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مساجد کے اندر وضو خانہ اور سجدہ خانہ یہ سب تو مسافروں کے لیے ہے، جن کے گھر ہیں ان کے لیے نہیں ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے بائبل کے اندر کہ سبھی آدمی، گھر والے بھی سبھی آدمی آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں، کہاں؟ مسجد میں آتے ہیں وضو کرتے نہیں، ہم کو جو ہے وہ وہیں سے گھر میں وضو کرنا ہے، وہاں سے دیکھتے ایک ماحول بن رہا ہے، اذان سے پہلے ہم کو گھر میں وضو کرنا ہے اور وضو میں بھی ہم کو مسواک استعمال کرنا ہے، سمجھا نہیں؟ اور یہاں تک آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ اگر میں مشقت کا اور پریشانی کا کرنا ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کرنے کو ضروری قرار دیتا۔ کیوں مسواک کے بارے میں اتنی اہمیت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ منہ کی صفائی بھی ہو، ہمارے اگل بغل جو لگے انہیں ہم سے ہماری کوئی بدبو ہونا محسوس ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ باوضو ہیں، آپ گھر میں باوضو ہیں، آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی، چنا کھایا، دودھ کھایا یا اور ایسی کوئی چیز کھائی، حلوہ کھایا، کچھ کھایا اور آپ کے وضو میں لگا ہوا ہے تو کیا حکم ہے؟ حدیث شریف کے اندر یہی پڑھا ہوا ہے، بسملہ کلی کر دیجیے۔ کیوں کلی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ ہم باوضو ہیں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری زبان میں اس سے مسوڑے کے حرکت کر رہی ہے اور ہم انگلی سے نکال رہے ہیں اور دل میرا لگا ہوا ہے، یہ سب خشوع کے اسباب ہیں۔ پھر جب مسجد میں آئیں گے باوضو
لیے حدیث شریف میں دوڑ کر اگر نماز پڑھی ہے اور آپ داخل میں ہیں تو دوڑ کر آنے کو منع کیا گیا ہے، اور بلکہ بعض حدیثوں کے اندر کہا گیا وعلیکم الوقار، آپ کے اوپر مسجد میں آئے تو سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ آئے، گویا کہ آپ مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں، مسجد کے لیے نماز کے لیے آ رہے ہیں تو گویا کہ آپ مسجد میں داخل ہیں۔ لوگوں کے یہ نہیں کہ مسجد کے اندر داخل ہوں اور دنیا بھر کی باتیں اور دنیا بھر کی بات، ابھی نماز کھڑی ہونے میں وقت ہے، دنیا بھر کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، ادھر اقامت ہوتی ہے تب ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھا جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ جب ہم نماز کے اندر آئے پورے وقار کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے گھر سے رجوع کر کے کھلا کر کے یہاں ہم داخل ہوں گے، اور پھر یہاں آ کر جو نماز سے پہلے سنتیں ہیں ان سنتوں کو ہم انجام دیں گے اور اسے پڑھیں گے۔ ہم ذہنی طور پر وقت میں ہمارے پاس ہم تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے مختلف باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ پھر نماز کے اندر وہ سکون کے ساتھ، اسی لیے اگر کوئی ایسی چیز کھائے جو آپ نے مسئلہ ہے مسئلہ ہے اس کو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے موبائل بجا، اور میں نے دیکھا کہ موبائل نکال کر انہوں نے جلدی سے اس کو بند کیا۔ یہ سب چیز نماز میں دیکھتے بھی ہیں اور دیکھ کر اس کو بند کرتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو ہم لوگ کبھی مسافر سفر میں گزرتے اور آپ لوگ مسجد وغیرہ لے کے نہیں جاتے ہیں۔ پھر ایک اور خرابی نوجوانوں کا پیدا ہو گئی ہے، جو نوجوان ہیں ذرا بات فرمائیں گے، ہم ایسا لباس پہن کے آتے ہیں اور ایسی شارٹ شرٹ پہن کر آتے ہیں اور جو جینس پینٹ ہے وہ بھی ہم پہن کے آتے ہیں، تو جب رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو جسم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اس سے بہت سی خرابیاں ہیں اس کے اندر، اس انسان کے لیے بھی اور جو انسان پیچھے کھڑا ہے اس کے لیے بھی، اور وہ نماز ہے، اور پھر اس آدمی کی فکر ہے کہ جلدی سے سجدے سے اٹھے اور اپنی شرٹ ٹھیک کرے، اس کی پوری توجہ ہوتی ہے گھر پر، رکوع اور سجدے اور تسبیحات پر نہیں، بلکہ اس کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کو جو ہے پینٹ کو یا جینس کو یا ٹی شرٹ کو وہ اس کو ٹھیک کرے۔ ایک تو یہ کہ جسم کا وہ حصہ نماز کے اندر ضروری ہے، وہ اگر کھلتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، کسی سے بھی پوچھ لیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کثیر، یعنی کہ نماز میں بہت زیادہ کسی چیز کا حرکت کرنا ہوتا ہے، اس سے بھی نماز پڑھا کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں خرابیاں ہیں، نماز میں خوشبو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کو تو فکر ہے اپنے جاری صدر میں کھل جانے کھانے کی فکر ہے، اس لیے اس کو معلوم ہے کہ میرا صدر کھل گیا ہے، رکوع میں بھی اور سجدے کے اندر بھی۔ تو ایسے نوجوانوں کو اگر آپ دیکھیں ان کو بہت اچھے سے سمجھا کر کہ بیٹے آپ بڑی شرٹ پہن کے آئیے اور اس طرح کا آئیے، اس سے آپ نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب جو باتیں ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ نماز کے باہر سے، پورا ایک ایٹماسفیئر، اس کا ایک ماحول بنا کر ہم یہاں آئیں گے، پھر ہم جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو پھر ہم کو جو ہے یہ تصور معبود رب کأنک تراہ، حدیث میں کہا گیا احسان جو جبریل آئے تھے وہ کہا تھا کہ ایمان کا کیا مطلب، اسلام کی کیا تعریف ہو، احسان کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ احسان کا مطلب ہے کہ معبود رب کأنک تراہ وإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ کہ نماز میں ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، آپ کن کے سامنے کھڑے ہیں، ایک تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں کم سے کم اتنا تو جاننا ہی چاہیے جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کا معنی مطلب کیا ہے، تب نہ آپ کا دل لگے گا کہ کیا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کیا پڑھا، اس میں کیا میسج ہے، اس میں کیا پیغام ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ثنا نے پڑھا، ثنا میں کیا بات بتائی گئی ہے، درود شریف کے اندر کیا بات ہے، تحیات کے اندر کیا ہے، سبحان اللہ کا کیا مطلب اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیا اجر و ثواب ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم کو، اور پھر جو
جو دعا پڑھتے ہیں آخر میں آخری رکعت کے اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ تو کہا اتنی بات ہو جو چھوٹی چھوٹی سنتیں پڑھی جاتی ہیں جو اور بھی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ہم کو اتنی دنیا بھر کی معلومات ہے ہمارے پاس. ابھی بچوں سے پوچھ لیجیے تو آپ کو ورڈ گیم کے بارے میں اور فنا کے بارے میں اور کیا چیز کے بارے میں دنیا بھر کی انفارمیشن آپ کو دے دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لائٹ موبائل کے چھوٹے چھوٹے بچے مانتے ہیں ایسے پتہ ہی پڑے سے بولے تو اسی کی ہمت ہے. تو ہمیں بچوں کو اتنی باتیں بچوں کو معلوم ہونی چاہیے، لوگوں کو بڑوں کو بتایا جائے. چھوٹی چھوٹی سورتوں کے بارے میں مطلب ان کو بتائیے. سب درود شریف کا مطلب، خدا کا مطلب، سورہ فاتحہ کا مطلب، سورہ اخلاص کا کیا مطلب، اس کی کیا علت ہے. ہم اس کا سب کچھ نماز پڑھیں گے اور ان چیزوں کا لحاظ کر کے پڑھیں گے. اور ہم یہاں اگر مانے مطلب سمجھیں گے تو آپ جو آیات آ رہی ہے اس پر آپ غور کریں گے، اس پر رک جائیں گے. آپ کے اندر محنت تاری ہو جائے گی، آپ دعا مانگیں گے. جنت کا ذکر آئے تو مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اہل جنت سے بنائیے. جہنم کا ذکر آئے گا تو کہے کہ اللہ مجھے بنا رکھیے اس سے. والدین کے دن آیا کہ ان کی مغفرت فرمائیے تو آپ دل میں آمین کہیں گے. اور بہت ساری چیزیں دعا پڑھی جاتی ہے، بہت سی سورتوں کے اندر دعائیں ہیں، آپ دھیرے دھیرے دل میں ہم آمین کہیں گے. یہ سب لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ حج کے آگے کی بدلا ہے، حج ہو رہا ہے تو کہتے ہیں عام مثال کے اندر کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ایسی کتاب جس نے انسانوں کا رخ بدل دیا، قوموں کا رخ بدل دیا، دنیا کے حالات بدل دیے، پورے اندھیرا چھا. آپ اس کے بارے میں مطلب نہیں جانتے ہیں اور دنیا بھر کا ہمارے مطلب جانتے ہیں. دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سے اور دنیا بھر کی سائنس سے اور سے واقف ہے، لیکن ہماری جو کتاب ہے اس سے واقف نہیں ہے. تو کم از کم اب تو دن بہت آسان ہو گیا ہے، سب چیزیں آ رہی ہیں. ہمارے یہاں جو بھی یہاں کی مساجد ہے وہاں کے امام صاحب علماء ہوتے ہیں، ماشاء اللہ یہاں کے نظام بھی عالم حاضر ہے. ہمارے اسلامیہ صاحب آپ ان سے سیکھیے، الگ سے لیجیے، ہم کو یہ بتائیے، ہم کو بنائیے. چھوٹی چھوٹی سورہ لگتا ہے کہ آخر تک جو پڑھی جاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو پڑھی جاتے ہیں، جو سورتیں آپ کے بعد میں پڑھتے ہیں وہ ہم کو اس کے بارے میں بتائیے تو آپ کا دل لگے گا. اور پھر نماز کا انتظار ہوگا اور نماز کا مزہ ہوگا. حدیث میں کیا قرۃ عین فی الصلاۃ، میری ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. تو نماز جو ہے وہ ایک مومن کی کمزوری، اس کے بغیر اس کے اندر زندگی نہیں. اور نماز ایسی نہیں، نماز ایسی جس میں ہمارا دل لگے اور ہمارے اندر ایک یہاں سے جائے تو ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو. ایسا نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور سب کام، تو پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے نماز تو روکتی ہے لیکن ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن برائی سے روک نہیں رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز میں کمی ہے. ہماری نماز جو ہے کوئی آفیشیل ہے، وہ صرف ہم ایک فارمیلٹی کے طور پر ادا کریں. وہ نماز نہیں ہے ہماری انسان کا رخ بدلتی ہے، انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، انسان کا لائف اسٹائل بدل دیتی ہے. ہمیں وہ نماز چاہیے جس سے کہ ہمارا لائف اسٹائل بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے اور ہمارا اخلاق بدل جائے، ہمارا کردار بدل جائے، ہمارے معاملات درست ہو جائے، ہمارے اخلاقیات درست ہو جائے. وہ نماز سکھاتی ہے، وہ نماز یہ ہم کو یہ سب سکھاتی ہے. لیکن ہمارے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہماری نماز میں کمی ہے. اسی پر اور کیجیے، ہم آپ سب غور کریں اور غور کر کے آپ اس چیز کو فالو کیجیے کہ نماز میں ہمارا دل لگے. ایک دم ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے جب کہاں تھے چلے تھے اور سلام کرے تھا معلوم ہے تو کتاب بندی کو چل رہا آپ ایک دم ہو جائے، آپ کو پتہ نہیں لگا کہ وہ خود کو بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے. یہ ہے نماز کا مطلب ہے. تو بھائی
سیدہ پوری چینجنگ پیدا کر دیا ہمارے اندر. ایک وہ یہ نسخہ ہے تمہارا, یہ نسخہ ہے, وہ نسخہ ایسا ہے کہ آپ گلاس میں ڈال کے شربت میں ڈھول کے پی گئے تو معلوم باقی سب صحت مند ہو گئے. نماز صحت ہے, تندرستی ہے, ٹھنڈک ہے, اس کے اندر سکون ہے, اس کے اندر قرار ہے. آپ پریشانی ہے, کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ نماز پڑھیے اپنے گھر کے اندر, دور کے نماز پڑھیے, اس پر آپ نماز مانگیے, پڑھ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ اور بندوں کا, یہ مناجات ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے سجدے کے اندر. سجدہ نمازی کی ایک اہم پارٹ ہے. تو بس زیادہ بات نہیں کریں گے, آپ سے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی صحیح معنوں میں ہمیں وہ نمازی بنائیں جس کا نماز میں دل لگے, اور ہمیں وہ نماز عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ جس سے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ جائے, ایک انقلاب آ جائے, ہمارا ہماری سوچ بدل جائے, ہمارا اخلاق بدل جائے, ہمارا کردار بدل جائے, ہمارے معاملات درست ہو جائے. یہ کوئی روٹین نہیں ہے, روٹین ورک نہیں ہے, ہم تو روٹینی ورک کے طور پر انجام دے رہے ہیں. بس اسی پر ہم شکر گزار ہیں اپنے عزیز ہمارے شاگرد مولانا اسلام الدین صاحب کا اور آپ تمام طالب علموں کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا, اور آپ لوگوں نے بڑی دلچسپی اور بڑے توجہ اور بڑے غور سے آپ نے ہماری گفتگو کی سماعت فرمائی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو دعا کی عبادت ہے, عبادت کی روح ہے. آپ تنہائی میں دعا کیجیے, تنہائی میں جو مبتلا نہیں ہوتا ہے, جو کسی پریشانی میں دو چار ہوتا ہے کسی چیز سے, تو آپ آئیں گے امام صاحب کو میں بہت پریشان ہوں گا, تو ہاتھ اٹھائے دعا نہیں. جو آدمی جس پریشانی میں ہے وہ مانگے, اللہ کے وہ مانگے. چند صاحب کے درد آئے تھے, خالد العامری صاحب مکے کے امام تشریف لائے تھے, ہم لوگ کی ڈیوٹی تھی ان کے ساتھ, بہت ساری غربت کی بات تھی, تو بہرحال ان کے ساتھ رہتے تھے, بہت سی باتیں ہوتی تھی ان سے. تو بہرحال ہماری جو بڑی بیٹی تھی تو وہ اس کے یہاں پہ 8 سال اس کی شادی ہو گئی تھی, لیکن اس کے بچے کی آمد ہوتی تھی, لیکن پھر وہ ہو جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہے آپ دعا فرمائیے, دعا فرما دیجیے اس مسئلے کے لیے. تو انہوں نے کہا دعا تو میں کر دوں گا, اصل تو تمہارا جو انسان جس پریشانی سے دو چار ہے وہ کرتا ہے. اور پھر کہا کہ والد کی دعا بچوں کے حق میں وہ بہت قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا ہے انسان کا کہ اپنے رسمی ہو گئی, بھگوان کی جگہ مان یاد رکھے گا, یہ فجر ہو گیا چلتے پھرتے. ہم نے کہا مجھے اتنی فرصت نہیں کہ مجھے اپنے معاملے کے لیے فرصت دے, میں آپ کے لیے کس بات کے لیے دعا کروں. میں نے کہا اتنے سارے لوگ میں نے کہا کس بات کی دعا میں رکھے گا, آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ کو کیا چیز چاہتے ہیں. میں نے دعا یاد رکھی, اس کو اتنا دعا کر